اس ادارے کے تعارف کے لیے ہم مفتی متی الرحمان صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لے آئیں اور بتائیں کہ اس ادارے کے جو تعمیر ہوئی ہے، جو اسے قائم کیا گیا ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گرامی قدر مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، جناب عالی مرتبت جناب ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب، مہمان ذی وقار مولانا نعیم الرحمن صاحب ندوی، میرے مخلص کرم فرما جناب محبوب سعید حارث صاحب، اس شہر کی علمی شخصیت جناب مفتی داؤد صاحب، اور اس حال میں بیٹھے ہوئے شہر کی معزز ذی قدر شخصیات، علماء کرام، دانشوران، اس پروقار حال کی افتتاح کی مناسبت سے اگرچہ کہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا ہوا ہے، لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ادارے کا مختصر تعارف اور اس کی بنیاد کی اہم وجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں شہر کے بہت سے احباب بلکہ تمام ہی لوگ اس ادارے کی پرانی کارکردگی سے واقف ہیں۔ 1963 میں قائم کیا گیا یہ ادارہ، اس نے اپنی ایک منزل مکمل کی۔ ماڈل نرسری اسکول کے نام سے اس ادارے نے ایک لمبے وقت تک قوم کے نونہالوں کی خدمت کیا ہے، لیکن قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے اس کی ضروریات کے لحاظ سے ایسے افراد کو تیار کرتے ہیں جو قوم اور ملت کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ جناب محبوب سعید حارث صاحب اور ان کے رفقا نے ایک تجدیدی کوشش یہ کیا کہ پھر اس ادارے کو نیا رنگ، نئے آب و تاب کے ساتھ اور نئے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے جو ادارہ پچھلے چند سالوں سے کچھ حالات کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، اس میں پھر ایک نئی سور پھونکی اور پھر اس کے لیے کمر بستہ ہوئے، اور آج ماڈل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے نام سے اس ادارے کی تجدید عمل میں آئی۔
ماڈل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ صرف ایک تعمیری خاکہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے قوم کی بیٹیوں کے لیے، قوم کی بچیوں کے لیے، اور ہمارے اس شہر میں جہاں لڑکوں کے لیے کئی تعلیمی ادارے موجود ہیں اور خود ہمارے اس ادارے کے ذمہ دار جناب محبوب سعید حارث صاحب خود MSI انٹر کالج کے مینیجر بھی ہیں، اور وہاں کی مقتدر شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ادارہ بھی اس شہر کی عزت اور اس شہر کے لیے سرتاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ ضرورت تھی کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں اور بھی لڑکیوں کے دوسرے احباب نے اور ہمارے ملک کی دوسری قوموں نے کوششیں کی، ہر شہر میں انہوں نے کوششیں کیا اور انہیں کوشش کرنے کا حق ہے۔ ہمارا بھی فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ ایسے تعلیمی ادارے جو لڑکیوں کے لیے مخصوص ہوں، ہمیں ان تعلیمی اداروں کی ہم ان کی خدمات کو سراہتے ہیں جو پہلے سے اس شہر میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو بھی متوسط درجے کے لوگ ہیں، اور حقیقت سے آپ نگاہیں نہیں چھپا سکتے، جتنے بھی متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کی بیٹیاں کانوینٹوں میں اور ایسے عصری تعلیم گاہوں میں زیر تعلیم ہیں جہاں کا میڈیم انگلش ہے۔ انگلش میڈیم کے لڑکیوں کا تعلیمی ادارہ میری نظر میں انٹر کالج تک اس شہر کے اندر مسلمانوں کے انتظام کے تحت موجود نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ لڑکیوں کے لیے ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہو جہاں کا میڈیم انگلش ہو، اور ہماری وہ بچیاں جو دوسرے تعلیم گاہوں میں جانے کے لیے مجبور ہیں، ہم ان کے لیے ایک بہتر بدل پیش کر سکیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لڑکیاں، ایک لڑکی جو کل ایک گھر کو سنبھالنے والی ہے، یہ قوم کا ایک بڑا مستقبل ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں اولاد کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمتوں کا جہاں پر ذکر کیا ہے وہاں پر بیٹی کی نعمت کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جس گھر کی اولاد میں پہلے بیٹی ہو وہ اس کے لیے زیادہ نیک فالی کا سبب ہے اور سعادت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت و رسالت کے عہدے سے سرفراز فرمایا گیا، اس زمانے میں بیٹیوں کے ساتھ جو حشر ہوتا تھا وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، آپ نے بارہا اس وقت کے حالات پڑھے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کو بتلایا، اور کہیں ایک بیٹی کی فضیلت اور کہیں دو بیٹیوں کی فضیلت، من کانت لہو ابنتان، اور کہیں پر فرمایا من کانت لہو ثلاث بنات،
کہیں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، کہیں فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو، کہیں فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی تعلیم دے، ان کو تربیت دے اور ان کی پرورش کرے، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں ترجیح نہ دے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا وہو فی الجنۃ ہاکذا، آپ نے فرمایا کہ میں اور جنت میں اس کے والدین اس طرح سے ہوں گے۔ بیٹیوں کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی پرورش، ان کی اخلاقی ذمہ داریوں کو سنبھالنا اور انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنا، عار نہ سمجھنا، یہ اسلام کی اہم ترین ہدایت ہے۔ بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اور بھی سروے بہت سے ہوئے، ان تمام سروے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ملک کے اندر ابھی بھی لڑکیوں کے اندر جو اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھنے کا مزاج ہے وہ کم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے سالوں میں، پچھلے 5 سالوں میں اعلیٰ تعلیم کی طرف ہماری قوم اور لڑکیوں کا بھی تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں پرائمری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ثانوی ایجوکیشن اور اسی طرح سے سینئر سیکنڈری اور گریجویشن تک کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، اور صرف تعلیم نہیں بلکہ ایسی تہذیب اور تربیت سے آراستہ کرنے کی فکر کرنی ہے جس سے ہماری بیٹیاں میڈیکل اور اسی طرح سے دوسرے جوڈیشری کے اندر بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر ہمیں اپنی بیٹیوں کو نمائندگی کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ اس ضرورت کی تکمیل کرے گا۔ آج یہ ادارہ پرائمری ایجوکیشن سے کوششیں شروع کرے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ثانوی درجات اور اسی طرح سے اور عالیہ کے درجات سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے بھی اس ادارے کی خدمات قوم کے لیے وقف ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو قبول فرمائے۔ ہمیں ہر وقت آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ محترم مفتی متی الرحمان صاحب، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنے ادارے کا تعارف کرایا۔ محترم حضرات، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور اتنا آپ کا وقت قیمتی رہتا ہے کہ ابھی آپ کہیں اور سے لکھنؤ سے پروگرام کر کے نکلے ہیں، گورکھپور کا ایک پروگرام ہم لوگ کی گزارش پہ آپ نے قبول فرمایا تھا، پھر آپ کو لوٹ کے لکھنؤ کسی ایک تقریب میں شامل ہونا ہے، اس لیے